بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، عظمت، جلالت، شان اور تکبر کے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات ببرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور بے انتہا بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام ہو آقائے نامدار ختم الرسل پیکر حسن و جمال فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا حسنین کے نانا، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، محدثین کرام اور ہر دور کے علماء کرام پر کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اسلام اور دین اسلام کی اشاعت اس کے لیے وقف کی۔ حضرات سامعین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں دعوت دین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس پر قرآن و حدیث سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت دین کس قدر ضروری ہے، لازمی ہے، اور اس کا فائدہ، اس کی اہمیت، اس کے فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اس امت کو، جسے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جسے امت وسط کہا گیا ہے،
ایک اسپیشل ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اس کی لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ اور ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا ہے، یعنی یہ اس امت کا فریضہ ہے، حق بات کی تلقین کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا، اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اور اسے جو بہترین امت قرار دیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب تک تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے، جب تک تم لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے، اتنی دیر تک تم بہترین امت کہلانے کے حقدار ہو۔ اور جہاں تم نے اپنا یہ فریضہ چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا حال بھی پہلی امتوں جیسا ہی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے بھی یہی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ اے پیغمبر میرے لوگوں کو میرے رستے کی طرف بلاؤ، اور یہ کہا کہ کل ھذہ سبیلی، لوگوں سے کہو کہ یہ میرا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اس پر میں بھی تمہیں بلا رہا ہوں دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، روشن اور واضح دلائل تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، انا ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کریں گے وہ بھی تمہیں اسی رستے کی دعوت دیں گے کہ تم نے اسی رستے کے اوپر چلنا ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی یہ پیغام، یہ دعوت، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس نبی کے پیروکار ہونے کی وجہ سے یہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں، لیکن انداز احسن ہونا چاہیے، طریقہ کار خوبصورت ہونا چاہیے، حکمت بھرا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ میرے رستے کی طرف لوگوں کو جب تم نے دعوت دینی ہے تو بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ بلانا ہے،
انہیں نصیحت کرنی ہے، انہیں پرانے واقعات سنا کے عبرت دلانی ہے، اور اگر وہ مباحثہ اور مجادلہ اور مناظرہ کرنا چاہیں تو پھر بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھی طرح سے، خوبصورت انداز سے، دلائل کے ساتھ، احکامات کی روشنی میں تم نے ان سے مجادلہ اور مباحثہ کرنا ہے، لیکن دعوت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ نہیں کہ یہ بات مانتے ہی نہیں، بھائی چھوڑ دیجئے۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی کتنی دفعہ ہم نے کہہ لیا، بار بار کہتے ہیں لیکن کوئی مانتا ہی نہیں، کوئی دین حق کی طرف آتا ہی نہیں، کوئی صراط مستقیم اپناتا ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ بس کر دیں، اپنی دعوت چھوڑ دیں؟ نہیں، دعوت دین سے پیچھے نہیں ہٹنا کسی صورت بھی۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم نے اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں، مومن عورتیں ہوں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ اپنا رحم نازل کرے گا۔ حضرات، ہم مومن بھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے رفیق بھی ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں محبت اور الفت بھی رکھتے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، نمازیں قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو لگے ہاتھوں یہ فریضہ بھی سر انجام دیتے جائیں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس فریضے کی آج کافی حد تک کمی نظر آتی ہے امت مسلمہ میں، کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا یا برائی سے روکنا۔ بعض جماعتوں کے ہاں نیکی کا حکم تو بڑی شد و مد کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور یہ بڑی تعریف کے قابل بات ہے، لیکن جہاں برائی سے روکنے کا معاملہ آ جائے تو روب اور ہیبت دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید برا نہ منا جائے، بار بار اس کو برا کہوں گا، اس سے رک جاؤ، تو کہیں اس کے دل کے اندر میرے خلاف کوئی دشمنی کا جز اور عنصر نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے برائی سے روکنے والا جو پہلو ہے یہ ہم میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فرمایا تھا، وہ دعوت دین کا ثمر اور پھل، اس کا ذائقہ ذرا دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، فواللہ، اللہ کی قسم ہے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر ایک بندہ بھی تیری وجہ سے راہ راست پہ آ گیا،
خیر لک من حمر النعم، تو یہ بات دنیا میں تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرات، عرب کے ہاں اونٹوں کی وہی حیثیت تھی جو آج ہمارے ہاں یہ گاڑیوں کی حیثیت ہے۔ فرمایا سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ تم کسی کو دعوت دین دو اور وہ تمہاری اس دعوت دین پر عمل کر کے صراط مستقیم پہ آ جائے، وہ ہدایت کے رستے پہ چل جائے، وہ بھلائی اختیار کر لے، وہ برائی کو چھوڑ دے، تو خیر لک من حمر النعم، یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر بات ہے۔ تو یہ کوئی عام سا معاملہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے، لوگوں کو دعوت حق دینا، دعوت دین دینا، اصل کام تو دوسرے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ سب سے اہمیت والا کام ہے۔ شروع میں نے بتایا کہ اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار ہی اسی وجہ سے دیا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ دعوت دین کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھنا، آگے پھیلانا ہے۔ اور یہ کس نے پھیلانا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف اس ممبر و محراب پہ کھڑے ہونے والے لوگوں کی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف کچھ مخصوص طبقے کی ہے کہ وہی لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکیں؟ یا یہ کام اور یا یہ معاملہ ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت اور بات اور حدیث بھی اگر تمہیں میری طرف سے پہنچ جائے تو اسے بھی تم نے آگے پھیلانا ہے، اسے بھی تم نے آگے پہنچانا ہے، اور بلکہ اس کے لیے دعا کی کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها فبلغها کما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری بات کو سنے، اسے یاد کرے اور اسی طرح آگے پہنچا دے۔ حضرات سامعین، محدثین نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے دی، اور انشاءاللہ وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہیں۔ اب یہ فریضہ میرے اور آپ پر آ چکا ہے، ہم نے یہ فریضہ انجام دینا ہے، ہم نے اس دعوت دین کے کام کو آگے پہنچانا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اگر لوگ اس فریضے سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم ایسی ہے جو ایک سفینے پہ، ایک بہت بڑے بحری جہاز پہ سفر کر رہی ہے، اور اس سفینے اور جہاز کے دو حصے ہیں، ایک بالائی حصہ ہے اور ایک نیچے والا۔ اب نیچے والے حصے والے جو لوگ ہیں انہیں پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، اس سے اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور نیچے والوں کو بھی بار بار اوپر جانا پڑتا ہے۔ تو نیچے والے کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کلہاڑا لے کر کہ میں اس سفینے اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیتا ہوں کہ یہاں سے آسانی سے پانی حاصل کر لوں گا، ہمیں بار بار اوپر والوں کو تنگ نہیں کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اوپر والے اس کو روکیں گے نہیں تو وہ نیچے والے ہی نہیں، اوپر والے بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا یہی مثال ہے اسلامی معاشرے کی کہ اگر اس اسلامی معاشرے میں
برائی سے لوگوں کو روکا نہ گیا تو صرف ایک طبقہ ہی ہلاک اور برباد نہیں ہوگا، بلکہ یہ پورا اسلامی معاشرہ تباہی کے گرداب کے اندر پھنستا چلا جائے گا۔ اور اس کی زندہ مثال آج ہمارے سامنے ہمارا معاشرہ ہے کہ میں اور آپ کسی دور والے کو تو دور صحیح، اپنوں کو برائی سے نہیں روک سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض اوقات تو باپ اپنی اولاد کو نہیں روک سکتا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو زور دے کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ برائی ہے اسے چھوڑ دو۔ ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم اس قدر اس معاملے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں کہ نہیں انل منکر کا فریضہ بالکل بھی سر انجام نہیں دے رہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سورہ اعراف کی جو آیات میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ذرا ان سے پوچھو اس بستی کے بارے میں جو ایک دریا کے کنارے رہتی تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، کہ اللہ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا تھا کہ تمہارے لیے یہ جو ہفتے کا دن ہے، یوم السبت کا دن ہے، یہ مقدس دن ہے، لہٰذا تم نے اس دن میں شکار نہیں کرنا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں آزمایا، کذالک نبلوہم، اور ہم اسی طرح آزماتے ہیں کہ جس دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے دریا میں مچھلیاں اچھل اچھل کے سامنے آیا کرتی تھی، اور دوسرے دنوں میں فرمایا یوم لا یسبتون لا تأتیہم، ہفتے کا دن گزر جاتا، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، مچھلیاں سامنے نظر نہ آتی، لیکن ہفتے کے دن ان کی آنکھوں کے سامنے دریا میں اچھل رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کذالک نبلوہم، ہم اس طرح سے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اذان کے ٹائم پہ گاہک آ جاتا ہے، اب کیا کرے بندہ، ادھر بزنس ڈیل ہو رہی ہے، ادھر اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، کس کی آواز پہ لبیک کہوں، اس ڈیل کو فائنل کر لیتا ہوں، اللہ تو بلاتا رہتا ہے کوئی بات نہیں پھر چلا جائیں گے۔ تو یہی صورتحال وہاں اللہ کہتا ہے کذالک نبلوہم، ہم اس طرح سے آزماتے ہیں لوگوں کو۔ اور لیکن بما کانوا یفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تین گروہ بن گئے، ایک گروہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور دوسرا گروہ انہیں روکنے والا، منع کرنے والا کہ بھائی کیوں ہلاکت کے اندر جا رہے ہو، کیوں برائی کا کام کرتے ہو، کیوں اللہ کی نفرت اور غصے کو دعوت دیتے ہو، کیوں جہنم کے رستے کے اوپر چلتے ہو، انہیں روکنے والا۔ اور تیسرا گروہ وہ کہ جو خود تو برائی سے بچتا ہے لیکن روکنے کی جرت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ میں اور آپ دیکھیں ذرا، اپنی اصلاح کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے میں برائی کے قریب نہیں جاتا، لیکن میرا دوست، میرا عزیز، میرا رشتہ دار اگر اس برائی میں مرتکب ہے تو کیا میں نے اسے کبھی روکا؟ کیوں بھائی میں کیوں روکوں، یہ تو مولوی کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں تو مولوی صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب ہی کرے یہ کام، میرا تو کام نہیں ہے۔ ہاں میں خود اس برائی سے بچ رہا ہوں تو میں روکوں کیوں؟ ان میں بھی ایک گروہ ایسا بن گیا جو برائی تو نہیں کرتا تھا لیکن برائی کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا،
اب اللہ تعالیٰ اس گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ، یہ کیوں واز کرتے رہتے ہو انہیں، بار بار روکتے ہو انہیں تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، سخت ترین عذاب دینے والا ہے، تم اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے کیوں لوگوں کو برائی سے روکتے رہتے ہو؟ تم یہ کہتے ہو کہ یہ امر اللہ کی نافرمانی والا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی ناراضگی والا ہے، کیوں اتنا زور لگاتے ہو؟ خود ہی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو جائیں گے۔ قرآن میں ان کا تذکرہ۔ تو لیکن جو روکنے والے تھے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، کل کو ہم تمہارے رب کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ اللہ میں نے روکا تھا نہیں رکے، اللہ میں نے باز کیا تھا نہیں باز آئے، یہ عذر تو اللہ کے سامنے رکھ دوں گا۔ کل اللہ جب پوچھے گا، اور حضرات اللہ ضرور پوچھے گا کہ بتا تو نیکی کی طرف جایا کرتا تھا، لیکن تیرا پڑوسی، تیرا عزیز، تیرا رشتہ دار، اور حتیٰ کہ بعض حالات میں تیری اولاد تک، آج کیا ہے، بوڑھا باپ صبح فجر کے وقت مسجد کے لیے نکل جاتا ہے، اس کی جوان اولاد گھر میں بیٹھی ہے، سوئی ہوئی ہے، آرام فرما رہی ہے، وہ خود نماز کی ادائیگی کے بعد واپس آ جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگو سن لو، تم میں سے ہر کوئی رائی ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فالامام الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ، ملک کا حکمران اس ملک کا نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا کہ والرجل علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر کا رائی ہے، نگران ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی اولاد، اس کی بیوی، اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت زوجہا وولدہ، اور جو بیوی ہے، عورت ہے، وہ بھی راعیہ ہے، وہ بھی نگران ہے، وہ بھی محافظہ ہے، اپنے خاوند کے گھر کی، اس کی اولاد کی محافظہ ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلام ہے، جو ایک ملازم ہے، اسے بھی رائی بنایا ہے، اسے بھی اپنے مالک کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ نے صرف یہی نہیں پوچھنا کہ اولاد کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کے آئے تھے یا نہیں، اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے نیکی کا انہیں حکم دیتے تھے یا برائی سے روکتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ عمل۔ اور آج ہم میں سے اکثریت یہ کام نہیں کرتی ہے، تو کیا پوچھ نہیں ہوگی؟ ماں کو بچے سے بڑی محبت ہے، لیکن اس محبت کے عمل میں وہ یہاں پہ ناکام ہے کہ اس کا نوجوان بیٹا نماز کا وقت جا رہا ہے اور وہ سویا ہوا ہے، وہ اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالتی، اسے نماز کے لیے بیدار نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں وہ ماں اپنی محبت میں ناکام ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیا وہ ماں یہ برداشت کر لے گی کہ کل قیامت کے دن اس کا بچہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ کوئی ماں دنیا میں یہ پسند نہیں کرتی ہے، لیکن وہ آخرت کے لیے اپنے بچے کو بالکل بیکار چھوڑ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ حضرات سامعین، نہیں انل منکر، برائی سے روکنا، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا سب پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اب یہاں اس بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں
کہ انہوں نے کہا تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے روکا تھا، نہیں رکے، اور شاید کہ ہدایت دے دے اللہ۔ اس لیے ہمیں دعوت دین دیتے رہنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں کس ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا کر دے اور اسے برائی سے روک دے۔ میرا اور آپ کا کام ہے کہ صرف ہم نے اعلان کرتے جانا ہے اور یہ جرت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ آج جرت جو ہے اس کا بھی بہت زیادہ فقدان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خبردار کسی کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے باز نہ رکھے کہ لوگوں سے ڈر گیا تھا، لوگوں کا خوف اور ہیبت اس کے اندر بیٹھ گئی کہ کیا سمجھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی ہیبت نے حق بات کہنے سے روک دیا کہ ہم حق بات نہ کہہ سکے۔ میں اور آج آپ کیوں نہیں انل المنکر کرتے، برائی سے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ لوگوں کی ہیبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں چودھری صاحب برا نہ منا جائیں، پتہ نہیں سیٹھ صاحب کو یہ بات بری نہ لگے۔ حضرات سامعین، آج اہل حق نے اور علماء نے بھی اس کام کو چھوڑ دیا ہے، اور اسی وجہ سے نہیں انل منکر جو ہے اس کا فریضہ ہی چھوڑ دیا اور منکرات بڑھتی چلی جا رہی ہے، برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ابھی تک میرے گھر میں نہیں پہنچی، جس دن میرے گھر میں پہنچے گی پھر میں اٹھوں گا اس کو بجھانے کے لیے۔ ابھی تو پڑوسی کے گھر میں پہنچی ہے، ابھی تو محلے کے 2-4 گھروں میں یہ آگ لگی ہے، جب یہ برائی میرے گھر میں آئے گی پھر روکوں گا، اور اس وقت تک بڑی دیر ہو جاتی ہے، انسان پھر برائی کو روکنے پہ قادر نہیں رہتا۔ وہ بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ دیکھتے تھے کس طرح لوگوں کو برائی سے روکتے، نیکی کی دعوت دیتے۔ لوگ سمجھتے کہ اس بابے کو پتہ نہیں کیا ہے، ہمیں تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہی منع کرتا رہتا ہے، یہی حکم دیتا رہتا ہے۔ آج اللہ کے ہاں پہنچ گئے اور ہم میں وہ اخلاقی جرت باقی نہیں رہی کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکے، نیکی کی طرف دعوت دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ افضل جہاد آج ہم نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمی جمرات کر رہے ہیں، ایک صحابی رسول نے پوچھا افضل جہاد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سواری پہ بیٹھنے لگے کہا ادھر آؤ میں بتاتا ہوں افضل جہاد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمۃ حق عند سلطان الجائر ھذا افضل الجہاد، ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ آج ہے جرت کسی میں کہ یہ جہاد کرے، یہ اعلان کرے، ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہے؟ ظالم حکمران تو دور کی بات ہے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ ہیبت بٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم تو کسی اپنے سے بڑے کو، کسی برتری والے کو، عہدے والے کو دعوت دین اور دعوت حق دینے سے شرماتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے کبھی کسی سودی کو کہا کہ بھائی خدا کا نام ہے سود چھوڑ دو، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے گی۔ میں نے اور آپ نے کسی بے نمازی سے کہا کہ بھائی نماز پڑھنے لگ جا، میں نے اور آپ نے کسی بے حیائی کرنے والے سے کہا کہ بے حیائی سے رک جا۔ اب انجام کار دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس قوم کا کیا ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے ہماری یاد کو بھلا دیا تو انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے برائی سے روکنے والوں کو بچا لیا، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو لوگ
اس برائی کا ارتکاب کرتے تھے، اور وہ لوگ جو برائی کا ارتکاب تو نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، ان سب کو ہم نے پکڑ لیا، اور پکڑا بھی کیسے؟ فرمایا فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہ انجام کار ہوا ہے برائی سے نہ روکنے والوں اور برائی کرنے والوں کا۔ اس لیے میں اور آپ آج سے تہیا کر لیں کہ زندگی پتہ نہیں کتنی ہے کہ ہم نے مرتے دم تک دعوت دین دینی ہے، ہم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، چاہے اس میں کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو۔ کیوں؟ اس میں ناراض ہونے والی بات بھی کون سی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں جہنم کی آگ کے گڑھے سے کھینچ کھینچ کے لا رہا ہوں۔ یہ مسلطیں چھوڑ دینی چاہیے، لوگوں کو واضح طور پہ دعوت حق اور دعوت دین دینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے سورہ والعصر میں انہی لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو صبر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔